لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس رائے کا اظہار کرتی ہیں کہ اتنے سارے دروس جو ہیں وہ مردوں کے بارے میں ہیں تو ہمارے بارے میں تو کوئی درس ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ غور کریں تو ان میں سے اکثر دروس جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم نے جنت میں جو مرد کو بیوی ملے گی اس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو وہ تو خواتین کا ذکر تھا. اس کے علاوہ ہم نے جنت کی جو نعمتوں کا ذکر کیا وہ جیسے مرد کو ملیں گی ویسے عورتوں کو بھی ملیں گی. اگر جنت میں محل ہے مرد کا تو جنت میں عورت کا بھی تو محل ہے. پھر ہم نے عورت کی ہزاروں 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 خدام کا ذکر بھی کیا. اور اس طرح جس طرح تمام مرد حضرات جنت میں لطف اندوز ہوں گے خواتین بھی ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوکن والے معاملے پر آ کر پھنس جاتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک درس دیا کہ جنت میں جو سوکن ہوگی وہ اس کا کیا معاملہ ہے. اچھا، اب قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مومن مردوں کے بارے میں بات کی وہاں مومن عورتوں کے بارے میں بھی بات کی. بعض دفعہ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صیغے سے مراد سب ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اب اس کے اندر صرف مرد نہیں ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. بشارت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو اسی طرح کی جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت کا ذکر کیا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اور جب جنت کے کھانوں کا ذکر کیا، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا کہ جب اسے کھائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو اس جیسا پہلے بھی کچھ کھایا تھا لیکن یہ مزے میں بہت اعلیٰ ہے. تو یہ جو کھائیں گے تو یہ صرف مرد نہیں کھائیں گے، خواتین بھی کھائیں گی. اچھا، سورہ بقرہ میں تو کئی آیتیں ہیں، پھر آگے قرآن میں کافی آیتیں ہیں اس ضمن میں. تو جب آپ قرآن کریم پڑھیں اور اس طرح کی آیتیں جب آپ کی نظروں سے گزریں تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے. ہاں، حور العین وغیرہ کے جو حالات ہیں، جو آیات ہیں، وہ مردوں سے متعلق ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے جنت کے بارے میں ایک اور بہت طویل درس دیا تھا آپ کو کہ جنت آخر کیسی ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے خواتین اور مرد دونوں کو دیکھا کہ وہ بڑے نیگیٹو جو خیالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں نا، دنیا میں رہ کے جو پلیدگی ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ جنت کو بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں اور وہ جنت کے بارے میں بھی ایسی کچھ تاثرات رکھتے ہیں جن کا رد کیا میں نے ان دروس میں کہ جنت آخر کیسی ہے، کیا دنیا کے جیسی ہے، اور پھر جنت آخر کیسی ہے، جنت کی زندگی کیسی ہوگی. اس کے اوپر بھی باضابطہ کئی دروس میں نے بات کی. تو آپ لوگ جو ہے پلے لسٹ میں جا کر جنت کے جو بیان ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی 150 سے زائد بیان ہے جنت کے، اور اس کے اوپر پھر اور مزید بیانات چل رہے ہیں. اسی طرح جنت کی حور کے وہ الگ بیانات ہیں، وہ الگ پلے لسٹ ہے. تو اسی لیے آپ لوگ پوری بات کو پہلے پڑھیں، پہلے سمجھیں، پہلے سنیں، پھر آپ جو ہے اس بارے میں علم حاصل کریں. اب دیکھیں نا، سورہ الاحزاب ہے قرآن کریم میں، اس کی آیہ نمبر 35 ہے. یہ سورہ نمبر 33 ہے، آیہ نمبر اس کی 35 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومن مردوں کی جہاں بات کرتے ہیں تو مومن عورتوں کی بھی بات کرتے ہیں ایک ہی آیت میں، تاکہ یہ فرق بھی ذہن میں تمہارے کلیئر ہو جائے کہ جہاں تک اجر و ثواب کی بات ہے اور منزلت کی بات ہے اور آخرت کی بات ہے اور جنت کی بات ہے تو دونوں اس میں برابر ہیں کہ اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اسے بھی ثواب ہے اتنا ہی جتنا کہ مرد نماز پڑھتا ہے. عورت روزہ رکھتی ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ مرد کو ملتا ہے. اب چونکہ دونوں کی جنس الگ ہے، مطلب دونوں کی جینڈر الگ ہے تو دونوں بنو نوع انسان لیکن دونوں کے جینڈر الگ ہیں،
تو چونکہ جینڈر الگ ہیں اسی لیے ان کے اندر کچھ ڈفرنسز ہیں. اب دیکھیں نا کچھ فزیکل ڈفرنسز ہیں مرد اور عورت میں, کچھ ظاہری بدن میں بھی فرق ہے. اسی طرح ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈفرنسز بھی ہیں, تھاٹ پروسیس کا بھی فرق ہے, وہ دونوں ایک سا نہیں سوچتے. اب قرآن کی اس آیت کو آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, اور سچے راست باز مرد اور سچے راست باز عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والحافظین والحافظات ساتھ نہیں جوڑا, کیونکہ یہاں پہ فرج میں فرق ہے, مرد کی اور عورت کی شرمگاہ میں فرق ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بیچ میں فروجہم, اصل میں فرج تو عورت کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو جاتا ہے وہ تو مرد کا عضو ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کر کے یہ کہا کہ وہ جو زنا کے مرتکب نہیں ہوتے, وہ جو زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. اس پر بھی میں نے ایک باضابطہ آپ کو دروس دیے تھے کہ خیالی زنا کیا ہوتا ہے, اور جو زنا کی دوسری اقسام ہے, پھر مشت زنی, ہینڈ پریکٹس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں, یہ کیا ہوتی ہے. عورتیں اور مرد یہ دونوں جو ہیں وہ میسٹربیشن وغیرہ کے اندر, اللہ معاف کرے, ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا اس کے اندر پھر میڈیکل پرابلمز کے آ جاتے ہیں. اس پر باضابطہ ایک پورے سیریز ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہتری کے لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, والحافظین فروجہم والحافظات, پھر آگے فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. تو کیا ہے ان کے لیے, اعد لہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے, کیا, مغفرہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے. اب ایمان سے بتاؤ, جس کو مغفرت مل جائے وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا نا. تو یہاں پہ عورت اور مرد دونوں کا ہے, ٹھیک ہے. آگے سنیں, پھر جنت میں تو جائے گا, باری تعالیٰ پھر درجات بھی بڑھیں گے, کہاں, ہاں, وَأَجْرًا عَظِيمًا, ان کے لیے بڑا عظیم اجر ہے. اور یہ جو بڑا عظیم اجر ہے یہی تو درجات کو بڑھانے کا موجب بنے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں جگہ جگہ ان باتوں کو ہمارے سامنے کیوں رکھا ہے, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. سورۃ التین کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, باقی تو سب خسارے میں ہیں, لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, سو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا, بے انتہا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کیپ نہیں لگایا, کوئی کیپ نہیں لگایا میرے رب نے. پھر سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی, اور تلقین بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو, اور پھر اس کے بعد صبر کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ جمع بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خصوصیات کا جو بیان فرمایا ہے اس کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی کو بھی اس سے خارج نہیں کر رہے ہیں, لیکن دونوں کی نیڈز الگ الگ ہیں, دونوں کی نیڈز الگ ہیں. مرد کی الگ نیڈ ہے, عورت کی الگ نیڈ ہے. اچھا, کچھ عورتیں جذبات میں آ کے کہتی ہیں اچھا مردوں کو 70 ہو رہے ہیں, ہمیں بھی 70 مرد ملیں گے. معاذ اللہ, امین, سوچے تو صحیح بندی کہ کیا کہہ رہی ہے.
کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی یہ چیز دنیا میں بھی گھناؤنی چیز ہے، گندی چیز ہے، غلیظ چیز ہے، اور جنت تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وہاں پہ زبان بھی پاک ہے، خیالات بھی پاک ہیں، جو سنو گے وہ بھی پاک ہے، اور وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جنت میں ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیا نمبر 71 میں آپ کو مجھے دے دیا ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہاں پر کیا ہوگا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور وہاں وہ ہوگا جو تمہیں چاہیے، جو تمہارے بھائے، جو تمہاری پسند ہو، وہ وہاں ہوگا جو تمہارے من کو اچھا لگتا ہے۔ وَفِيهَا، فیہا کیا؟ جنت میں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں جنت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا الجنہ، وہاں پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر اسی لیے اس آیت میں کہا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور وہاں پر جو تیرا دل چاہے، الانفس، تیرے اندر کی جو خواہشات ہیں، تیری خواہشات جیسے کہ تو چاہتا ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ۔ اب یہ 4 لفظ ہیں آیت کے بیچ میں موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کائنات کی ڈیپتھ ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ جو تمہارے دل میں پاکیزہ خواہشات ہیں، جو تمہارا من چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید برآں فرمایا سورہ السجدہ میں آیا نمبر 17 میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی سی روح کو نہیں پتا، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ یہاں مردوں کی بات نہیں ہو رہی صرف، اگر صرف مردوں کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مردوں سے مخاطب ہوتے، یہاں پر بات ہو رہی ہے سب کی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، نفس تو مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی، نفس تو مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم انہیں مہیا کریں گے، یہ بدلہ ہوگا ان نیک اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو بڑی واضح دلائل قرآن میں موجود ہیں، اور بھی کئی دلائل موجود ہیں، میں نے تو چند ایک یہاں جمع کر دیے تاکہ وہ جن کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا اشکال ہو وہ دور ہو جائے کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب عادل ہے، عادل ہے وہ، اور وہ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یہ سورہ 3 کی آیت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اس کو پڑھیں ذرا کبھی بیٹھ کر کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم، اور حاکموں کا پیمانہ عدل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ پڑھیں سورہ ملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا بات کرتے ہو؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے اندر کی ایک ایک چیز، ایک ایک بھید جاننے والا رب ہے، تم کدھر پڑے ہو؟ تمہاری عقلیں بھی محدود اور تم بھی محدود۔ سورہ طٰہٰ پڑھیں، ذہن کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میرے بندوں میرا ہے،
اور یہ کتاب جو میں نے دی ہے نا، یہ بھی میں نے ہی دی ہے تمہیں، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جس نے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، سارے زمین، سارے آسمان، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو رازق ہے، وہی تو رب ہے، وہی تو الہ ہے، تو وہ دے رہا ہے تمہیں یہ کتاب، تو سوچو کہ جو سب کچھ ہے وہ دے رہا ہے تو وہ کتنے انصاف کے ساتھ دے گا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان جو ہے کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے اپنی شان کے مطابق۔ اور سنو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اور جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں، اور جو کچھ ہے ان کے درمیان، صرف یہی نہیں، وما تحت الثری، اور جو کچھ ہے زمینوں کے اندر، وہ سب کیا ہے، کس کا ہے؟ لہو، اس کا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آگے سنو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم خواب بلند آواز سے کہو، آہستہ آواز سے کہو، آہستہ کے آہستہ دل میں چھپے ہوئے جو بھید ہوتے ہیں نا، اخفا ہوتے ہیں، وہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ تم سر کی بات کرتے ہو، وہ تو اخفا سے بھی واقف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم چپکے کی بات کرتے ہو، وہ تو چھپے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ تمہارا رب ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کی صفات نہیں پڑھی تم نے؟ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اس کے سارے اچھے نام ہیں، کبھی اس کی صفات پڑھو تو صحیح۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن هو العلی العظیم هو الرحمن الرحیم هو الکریم۔ پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ تمہارا رب کون ہے، پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی اور تم خود سجدوں میں گر پڑو گے اور پھر کہو گے کہ ہمارا رب سچ کہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ باری تعالیٰ ہمارے سینوں کو، دلوں کو ایمان کی دولت سے نوازنے کے بعد پھر پھیرنا مت، اے ہمارے رب ہمیں پھیرنا مت۔ بہت سوں کو دیکھا ہم نے، گمراہ بھی ہو گئے، برباد بھی ہو گئے، اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھوں میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھے کہ ہم گمراہ ہوں، حق سے پھریں، اپنے رب سے دور جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔